ہم جو گناہ کرتے ہیں نا، ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں نے جو کر لیا، میں نے جو مزے لے لیا، اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں، غفلت کی زندگی سے باہر نکلو، اپنے آپ کو غفلت سے باہر نکالو، اپنے آپ کو غفلت سے باہر نکالو، غفلت کی چادر کو پھینکو، غفلت کا پردہ چاک کرو۔ میرے بھائیوں، جو گناہ تم کرتے ہو نا، چاہے تم چھپ چھپائے کرتے ہو، چاہے پوشیدہ طور پر کرتے ہو، چاہے علانیہ طور پر کرتے ہو، ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ کے 4 فرشتے مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ کے 4 گواہ مقرر ہیں، 4 اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہر گناہ پر 4 گواہ مقرر ہو جاتے ہیں۔ پہلا گواہ ووضع الکتاب، قرآن کریم سے میں چاروں کے بارے میں تشریح سے بتا دوں گا، مختصر طور پر کھول کر کے میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ پہلا گواہ ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ ہاں، اوے ظالم، اوے نادان، اوے بھولنے والا انسان، پہلا گواہ تیرا نامہ اعمال خود ہوگا، پہلا گواہ تیرا نامہ اعمال خود ہوگا۔ جیسے نامہ اعمال تیرے سامنے آئے گا تو خود فیصلہ کرے گا، رب کریم فیصلہ نہیں، تو خود فیصلہ کر دے گا۔ میں گنہگار ہوں، میں نیکوکار ہوں یا میں بدکار ہوں، تو خود فیصلہ کر دے گا کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، تو خود فیصلہ کر دے گا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں۔ اس لیے میرا بھائیو، گناہ کر کے گناہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرو، گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لو، گناہ کر کے توبہ کر لو، گناہ ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انسان ہے، فطرت ہے، نفس ہے، شیطان ہے، انسان سے گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن آ جاؤ رب کے سامنے، اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرو، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، تو ہی صحیح زندگی گزار پاؤ گے۔ ورنہ قرآن کہتا ہے گناہوں کی وجہ سے اگر تم ذلیل و رسوا کر دیے جاؤ گے، اگر ذلیل و خوار کر دیے جاؤ گے تو تمہیں کوئی عزت دینے والا نہیں ہوگا، گناہوں کی وجہ سے تم دھکیل دیے جاؤ گے تو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ دیکھو نا، قرآن کریم کہہ رہا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، کہ جسے اللہ تعالیٰ رسوا کر دے، جسے اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کی وجہ سے اس کو دھتکار دے، اس کو کھدے کے اندر ڈھکیل دے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، تو اس کو کون اٹھانے والا ہو سکتا ہے، اس کو کون عزت دینے والا ہو سکتا ہے، اس کو کون کھڑا کرنے والا ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، ایک ہی حل ہے، ایک ہی علاج ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ جو کرتوت تم کر چکے ہو، جو کرتوت تم نے کیا ہے یا کرنے کا ارادہ کر رہے ہو یا مستقبل میں کرنا چاہتے ہو، تو خدارا باز آ جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو۔ یہ میں نے پہلا گناہ کے اوپر جو سلطانی گواہی بنیں گے وہ میں نے بتایا تھا نامہ اعمال، اور قرآن کریم سے اس کی مثال بھی دی تھی۔ اب دوسرا گواہ کیا ہے؟ دوسرا گواہ ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے، تو گناہ کر کے یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو پتہ نہیں، میں چادر اڑانے کی کوشش کرتا ہوں، گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہیں میرا بھائیو، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ جو تم کرتوت کر رہے ہو، جو تم گناہ کر رہے ہو، کرامن کاتبین سارے کے سارے گناہوں کو لکھ لیتا ہے۔ جو تم کرتوت کر رہے ہو، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتا ہے، وہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرا بھائیو، بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو گناہوں سے، ورنہ قیامت کے دن، ورنہ قبر کی اندھیری کوٹری میں تمہیں لینے کے دینے پر جائیں گے۔ دوسری سلطانی گواہی کے بارے میں نے بتایا ہے۔ تیسری سلطانی گواہ، ہم یہ سوچتے ہیں
کہ میں نے گناہ کر لیا، کمرہ بند تھا، کسی کو پتہ نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں، چادر اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، بند کمرہ ہوتا ہے، اندھیری کوٹھڑی ہوتی ہے، بندہ یہ سوچتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ہاں قرآن اٹھا، قرآن تجھے سمجھا رہا ہے، قرآن تجھے کہہ رہا ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم۔ ہاں تیرے سارے کے سارے گناہوں کی پوٹری جب تیرے رب کے سامنے کھول کر کے رزرو کر دے گا، پیش کر دے گا تیرے رب کے سامنے، تو کیا جواب دے گا؟ زمین کی اس ٹکڑے کو بھی تو جھٹلائے گا، زمین کے اس ٹکڑے کے خلاف تو بولے گا جو زمین جس ٹکڑے پر، جس خطے پر، جس بند کوٹھری میں، جس اندھیرے کمرے میں تو نے گناہ کیا، یہ سوچ کر کے کسی کو پتہ نہیں، کوئی اندر آ ہی نہیں سکتا، تو گناہ کیسے گناہ تو کر لو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میرے بھائیو، گناہوں سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا لینے کے دینے پر جائیں گے۔ میں نے 3 گواہ بتائے، تینوں کی مثال میں نے قرآن سے دی ہے، تینوں کا ثبوت میں نے قرآن سے نکالا ہے۔ پہلا نام اعمال ووضع الکتاب فتر المجرمین، دوسرا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تیسرا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ چوتھی سلطانی گواہ کیا ہوں گے؟ آؤ نا قرآن کھولتے ہیں، قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ قرآن چوتھا سلطانی گواہ کیا ہوگا، تو بتا دے مجھے۔ قرآن کہتا ہے اوے نادان سن لے، چوتھا سلطانی گواہ یہ بنیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اوے نادان، گناہ کرنا چھوڑ دے، کل قیامت کے دن تو جس زبان کے ذریعے اسٹیٹمنٹ بدل دیتا ہے، جس زبان کے ذریعے اچھے خاصے کیس کو پلٹ دیتا ہے، جس زبان کے ذریعے کسی بے گناہ کو گنہگار ثابت کر دیتا ہے، جس زبان کے ذریعے گنہگار کو بے گناہ ثابت کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن تیرا رب اس منہ پر مہر لگا دے گا۔ قرآن کہتا ہے نادان سدھر جا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کل قیامت کے دن تیرے منہوں میں ہم مہر لگا دیں گے، سیل کر دیں گے، تیرے ہاتھوں سے ہم بات کریں گے، تیرے پیروں سے بات کریں گے، یہ سلطانی گواہی بنیں گے، یہ سلطانی گواہی بنیں گے۔ میرے بھائیو، میری ماؤں بہنوں، او میرے نوجوان بھائیوں جو رات میں چھپ کر کے موبائل میں گناہ کرتے ہو، تم رات کے اندھیریوں میں چھپ کر کے اپنے لحاف میں گناہ کرتے ہو، موبائل کی اسکرین پر تھڑکتی جسموں کو دیکھتے ہو، ارے ذرا تو شرم کرو۔ کل قیامت کے دن جب لحاف کا وہ ٹکڑا تیرے خلاف گواہی دیں گے، وہ تیری آنکھیں گواہی دے گی، وہ تیری زبان گواہی دے گی، وہ تیری ناک گواہی دے گی، وہ تیرا ہاتھ گواہی دے گا، وہ تیرا پیر گواہی دے گا، خدارا وہ تیرا پلنگ کا ٹکڑا گواہی دے گا، تو تم کس کو جھٹلاؤ گے؟ تم کس کو جھٹلاؤ گے؟ تم کس کو جھٹلاؤ گے؟ کیسے جھٹلاؤ گے؟ تمہاری منہ کے اوپر تو سیل لگا دی جائے گی، تمہاری منہ کے اوپر تو مہر لگا دی جائے گی، کیسے جھٹلاؤ گے؟ خدارا ایک ہی راستہ ہے، گناہوں سے باز آ جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو، اپنے آپ کو پاک صاف کر لو، اپنے آپ کو نیکوکار بنا لو، اچھا انسان بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں پیار کرنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، دنیا کی ساری پریشانی